بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آیت کریمہ کے ذریعے سے حصار لگانا۔ گزشتہ ویڈیو آیت کریمہ کی زکوٰۃ کے طرق کے متعلق تھی کہ اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے۔ ایک طریقہ میں نے 313 بار کا بتایا تھا، دوسرا 1100 بار کا، تیسرا 3125 کا، یعنی 40 دنوں کے اندر 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کرنا۔ پھر ہر رات کی پڑھی 3125 بار کی بنتی ہے۔ ویسے بعض عاملین 3333 بار بھی پڑھواتے ہیں 41 رات تک۔ تو چلہ کشی اس کی جو کر لیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنا حصار، اپنے گھر والوں کا حصار، مریض کا حصار اس عمل کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ اپنا حصار تو عامل کا اس عمل کے ذریعے سے انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آیت کریمہ کا جو عامل ہوتا ہے، جس نے اس کی بڑی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، یعنی 3125 بار والی یا 3333 بار والی، تو بغیر کڑے کے بھی جن کو حاضر کر سکتا ہے، یعنی اتنا مضبوط حصار اس کا ہو جاتا ہے کہ بغیر کڑے کے بھی جن کو حاضر کر سکتا ہے، کہ مریض پر کڑا لگائے بغیر۔ اپنا حصار تو جنات کی حاضری کے وقت وہ ضروری ہوتا ہے، یہاں پر مریض کے حصار کی بات ہو رہی ہے۔ باقی اپنا حصار آیت کریمہ کے ذریعے عامل اس طرح کرے کہ 100 بار آیت کریمہ کو یا 101 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر دے، صبح و شام اس عمل کو کر لیا کرے۔ تو اس کے کرنے سے انشاءاللہ عامل کا جو حصار ہوگا وہ انتہائی مضبوط حصار ہوگا، اور کوئی جن بھوت اس کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکے گا، نہ ہی ویسے اس کو تنگ کر سکے گا۔ اگر گھر کا حصار کرنا ہو تو قبلہ کی طرف رخ کر کے عامل بیٹھ جائے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھے، اور درمیان میں 121 بار آیت کریمہ پڑھے، پھر شہادت کی انگلی پہ پھونک مارے، پھر یوں حصار کر دے کہ میں نے اپنے گھر کا حصار کر لیا، آیت کریمہ کے موکلات میرے گھر کی حفاظت کریں، پھر پھونک مار دے قبلہ کی طرف، تو انشاءاللہ العزیز اس کے گھر کا حصار اس عمل کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ یہ صبح و شام عامل کو کرنا چاہیے، یا اگر صبح و شام نہ کر سکے تو ایک بار تو ضرور کر لینا چاہیے 24 گھنٹوں کے اندر۔ باقی عامل مریض کا حصار کس طرح لگائے؟ بسا اوقات عامل کو ضرورت پڑتی ہے جن کو حاضر کرنے کی، جن کو حاضر کرنے کے بعد اس سے جب حلفاً اقرار لیتا ہے جن چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ مریض کا مضبوط حصار لگایا جائے تاکہ جن اس کے اندر دوبارہ داخل نہ ہو سکے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عامل 41 بار آیت کریمہ کو پڑھے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کے مریض کے چہرے کے اوپر پھونک مارے، پھر اس کے دونوں کانوں میں پھونک مارے، پھر شہادت کی انگلی پہ پھونک مار کر کے اس کے سر کے چاروں طرف انگلی کو گھما دے، تو اس سے مریض کا حصار ہو جائے گا۔ مزید پھر عامل مریض کو کچھ تعداد اس کی پڑھنے کی بھی بتا دے، زیادہ نہ تو 101 بار یا 121 بار مریض کو پڑھنے کے لیے بتا دے کہ آپ نے اتنی تعداد میں 24 گھنٹوں کے اندر 1 بار آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ مریض کا حصار مضبوط رہے گا، پھر کوئی غیر مرئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ باقی دوران چلہ بھی آیت کریمہ کے ذریعے سے عامل اپنا حصار لگا سکتا ہے کہ ایک کیل ہونا چاہیے 4 انچ کا، یا 4 انچ سے بڑا ہو، کم از کم 4 انچ کا ہو، لوہے کا کیل، یا پھر لوہے کا چاقو یا لوہے کی چھری ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر 41 بار آیت کریمہ کو پڑھ لیا جائے، پڑھ کے اس پہ دم کیا جائے، پھر خط کھینچا جائے، جیسے حصار کو کھینچا جاتا ہے۔ یہ حصار جو ہوتا ہے نا خط کھینچنے کا، یہ زیادہ تر قبرستانوں کے چلوں میں استعمال ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور تذکیر جنات، تذکیر حمزات کا جو چلہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ لکیر کھینچنے کا حصار کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر۔ تو یہ حصار کر لیا جائے، پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز عامل
चिल्ला को शुरू करे और कोई चीज़ हसार के अंदर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उमूमन तो हसार किया जाता है ना 3 बार आयतुल कुर्सी 3 बार चारों कुलों के साथ, या 1 बार आयतुल कुर्सी 1 बार चारों कुलों के साथ, और आयत करीमा के साथ भी इसी तरीके से आमिल अपना हसार लगा सकता है। तो ये इसके हसार करने के तरीके मैंने आप हजरात के सामने बता दिए। बाकी और आयत करीमा के क्या फ़वाइद हैं, जिन्नात का इलाज किस तरह किया जाता है, जिन्नाती मरीज़ों का, जादुई मरीज़ों का और नज़र बद का इलाज, और इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का अमल, काफ़ी आमाल में आयत करीमा इस्तेमाल होती है। इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता इन मौज़ूआत पर भी वीडियोज़ हमारी आएगी। आप हजरात से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अव्वल से लेकर आखिर तक वीडियोस देखा करें। बाकी कोई बात आपकी समझ में ना आए तो हमसे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कामिल अकमल रहनुमाई की जाएगी जहाँ तक हमसे हो सकेगा, और जहाँ नहीं हो सकेगा तो हमारे असातिज़ा इस आलम में मौजूद हैं, हम उनसे रब्ता करेंगे और आपकी अच्छी तरीके से रहनुमाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।